السلام علیکم ناظرین، اکیڈیمیا پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی ارشد۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ماہر تعلیم ہیں، ویٹنیرین ہیں اور پاکستان کی اعلیٰ تعلیم کے میدان میں اپنی ایک منفرد شناخت اور اپنی منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ ہم بلا تاخیر ان کی طرف چلتے ہیں اور تعارف کرواتے ہیں۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا ہمارے پوڈ کاسٹ میں آج موجود ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی کے حوالے سے ان کے جو 3 سال ہیں یہاں پہ گزرے ہیں وہ کیسے گزرے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر۔ سر یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا ایز اے میٹر آف فیکٹ جب میرا انٹرویو بھی ہو رہا تھا نا، تو انہوں نے کہا جی کہ کیا آپ کا خیال ہے یونیورسٹی آف ایجوکیشن؟ میں نے کہا جی اس کو تو ابھی یونیورسٹی بنانا پڑے گی۔ صحیح۔ تو ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ کالجز کے زیادہ فیکلٹی ادھر سے آئی ہوئی تھی، ریسرچ کا کلچر کوئی نہیں، سمر سیمیسٹر کا کلچر کوئی نہیں، وہ کافی مطلب مین فریم یونیورسٹی سسٹم والی بات نہیں تھی۔ تو سلولی الحمدللہ، اور پھر جو ہمارے کیمپسز تھے، 9 کیمپس ہیں اس کے، 3 لاہور میں ہیں، ایک اٹک میں ہے، ایک جور آباد میں ہے، ایک فیصل آباد میں ہے، وہاڑی میں ہے، ملتان ہے، ڈیرہ غازی خاں ہے۔ تو لاہور کے علاوہ کہیں بھی ایم فل پروگرام نہیں تھا، پی ایچ ڈی پروگرام نہیں تھا، سینئر فیکلٹی نہیں تھی، صرف 2 پروفیسر تھے لاہور میں، اور انفراسٹرکچر اویلیبل تھا اور اسٹوڈنٹ نمبر اور سارا کچھ تھا، لیکن کافی اس میں گنجائش تھی کام کرنے کی۔ اور یو نو ویری ویل کہ جی کسی بھی یونیورسٹی کا جو ہارٹ ہے وہ فیکلٹی ہے، اور فیکلٹی میں ایسی یونیورسٹی جس کا 40,000 اسٹوڈنٹ ہو اور اس میں 2 پروفیسر ہوں، تو لیگلی جو ریکوائرمنٹ تھی کہ جی جو بھی کیمپس کا ہیڈ ہے یا پرنسپل ہے، ہی ہیز ٹو بی پروفیسر۔ وہ صرف ایک ہی کیمپس پہ تھے پروفیسر باقی۔ تو دوسری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے گورننس میں، وہ کہ جی آپ کا پرو وائس چانسلر ہو، ٹریجرر ہو ریگولر، کنٹرولر آف ایگزامینیشن ریگولر ہو، رجسٹرار ہو۔ وہ انفارچونیٹلی جب سے یونیورسٹی بنی تھی کوئی بھی پوزیشن پہ آج تک ریگولر بندہ اپوائنٹ نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے بڑے سارے مسائل تھے، کوئی اسٹیچوز ایسے بنے ہوئے تھے کہ جی جس میں اس کے مطابق بندہ ڈھونڈنا ہی پاسبل نہیں تھا۔ سب سے پہلے فوری ٹریڈر رجسٹرار کنٹرولر کے جو یونیفارم اسٹیچوز ہے اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا، بلکہ چانسلر تک لے کے گئے، اپروو کیا، اور ایڈورٹائز کی پوزیشنز، پرو وائس چانسلر کی سمریز بھیجیں، اور الحمدللہ اس وقت 22 پروفیسرز ہیں۔ مجھے جیسے آپ نے کہا کہ 1 نومبر کو 3 سال ہو گئے، اور ان 3 سالوں میں 40 سلیکشن بورڈ کیے، جس میں کووڈ کے دن بھی شامل تھے، سارا کچھ شامل تھا۔ اور مقصد یہ تھا جی کہ کمپیٹنٹ سینئر فیکلٹی اور ریگولر فیکلٹی آئے۔ جیسے 20 پروفیسر ہائر کیے، 54 ایسوسیٹ پروفیسر ہائر کیے، اور 100+ اسسٹنٹ پروفیسر ہائر کیے۔ فوکس تھا ہمارا پی ایچ ڈی فیکلٹی پہ۔ وین اسٹارٹیڈ تو لیس دین 40% جو فیکلٹی تھی وہ پی ایچ ڈی تھی۔ ایک تو فیکلٹی کا نمبر انکریز ہوا، اور اس وقت 60% + فیکلٹی جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہے۔ پھر نیکسٹ آپ کا سٹیپ آ جاتا ہے جی کہ آپ نے ایکسیس دینا ہے۔ جیسے ہمارے دور دراز کے کیمپسز ہیں، وہاں پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جور آباد کی۔ جور آباد میں صرف ہمارا ہی ایک کیمپس تھا جو ڈگری ایوارڈنگ کسی انسٹیٹیوشن کا، خوشاب، اس پورے علاقے میں کوئی فیسلٹی نہیں تھی۔ تو اس کیمپس میں انفراسٹرکچر کے بھی ایشوز تھے،
اسی طرح باقی کیمپسز میں بھی ہم نے کوئی 36 سائنس لیبس بنائی. ہم نے اسپیشل ایجوکیشن والوں کے پاس میں گیا جی کہ آپ اپنے دکھائیں کیا لیبس ہیں. دیر واز نان. 2 جگہ پہ ہم اسپیشل ایجوکیشن آفر کر رہے تھے. دونوں جگہ پہ لاہور اور فیصل آباد ان کی اسپیشل ایجوکیشن کی لیبس بنائی. کمپیوٹرز لیب 7 بنائی. پھر جہاں جہاں فیسلٹی جوراباد میں اکیڈیمک بلاک ایک نیا بنایا. کیفیٹیریا نہیں تھا. وہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے سوشلائزیشن کے لیے اور ٹائم. سملرلی ہمارے ڈیرہ غازی خان کیمپس میں یہ حالات تھے. ادھر بھی لیبس نہیں تھی. پھر ایک اکیڈیمک بلاک جس میں لیب اور سارا کچھ اور ایک کیفیٹیریا ادھر بنایا. پہلے آؤٹ آف لاہور جو جگہ تھی ان کو فوکس کیا کہ جی فار انسٹنس اگر میں ڈیرہ غازی خان کی بات کروں تو آلدو ادھر ایک یونیورسٹی ہے غازی یونیورسٹی بنی لیکن ہمارے کیمپس پہ 70% فیمیل اسٹوڈنٹ تھے. وہ ایک انکلوزڈ اور جگہ تھی. اوپننیس یونیورسٹی میں وہ کلچر اس جگہ کا ہے کہ پیپل فیل کمفرٹیبل سینڈنگ دیئر ڈاٹرز دیئر. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی ٹریننگ ان کی ہائر ایجوکیشن. تو پھر ہم نے یہ کوئی 29 ایم فل پروگرام شروع کرائے. اور آپ کو پتہ ہے یہ ایم فل پروگرام ایچ ای سی کی اپروول ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے فیکلٹی ہے, پھر آپ کی لیبز ہیں, پھر باقی فیسلٹیز ہیں, وہ سارا پروسیس. اب ہمارے الحمدللہ 2 کیمپس ایسے ہیں جیسے وہاڑی اور جوراباد جہاں پی ایچ ڈی بھی آفر کر رہے ہیں. اور فیصل آباد میں بھی پی ایچ ڈی آفر شروع کی. باقی ہر جگہ پہ ہر کیمپس پہ ایم فل پروگرام. اور وین آئی جوائنڈ اور اس وقت ایک پروگرام تھا پی ایچ ڈی کا. 10 اور پروگرام ہم پی ایچ ڈی کے لے کے آئے جس میں سائنسز کے اب سارے پروگرام جو ہیں اس میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے, انگلش میں ہو رہی ہے, اردو میں ہو رہی ہے. تو مقصد یہ تھا جی کہ اس کو یونیورسٹی بنایا جائے. تو ریسرچ کا کلچر لے کے آئے. کمپٹیشن رکھا جی کہ جو بیسٹ ریسرچ ایوارڈ لے کے آئے گا پروجیکٹ اس کو ایوارڈ دیں گے. پبلیکیشنز کے اوپر فوکس کیا. الحمدللہ لاسٹ ایئر ہماری 1200 پبلیکیشنز تھی. پھر ایک جو اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے اکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی کانفیڈنس بلڈنگ, کیپیسٹی بلڈنگ, اسپورٹس. انفارچونیٹلی پورے یونیورسٹی میں ایک بھی کوئی اسپورٹس کا بندہ نہیں تھا. تو ایچ ای سی کو اپروچ کیا. لکیلی دے گیو اس گرانٹ ٹو اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ آف فزیکل ایجوکیشن اور اسپورٹس کا. وہ اسٹیبلش کیا. پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسپورٹس ہائر کیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز اسپورٹس کا یو نو ویری ویل کہ جی بڑا رول ہے بچوں میں ہیلدی ایکٹیویٹیز اور ان کے ٹیم بلڈنگ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے پہلے پلیئر آتے تھے یونیورسٹیوں سے آتے ہوتے تھے اور وہ اب اسٹریٹ سے آ رہے ہیں. تو وہ کلچر واپس لے کے آئے جی کہ اسپورٹس کا ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنایا اور سارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور کمپٹیشنز اور سارا کچھ اس کو کیا. پھر میرا پہلے بھی ایکسپیرینس تھا یو ایس اے آئی ڈی کے ساتھ کام کرنے کا. تو یو ایس کونسل جنرل بڑا اچھا ان کا 1-2 پروگرامس ہیں وہاں ہم نے اپلائی کیا, کمپیٹ کیا. ایک تو وہاڑی کیمپس کے لیے لنکن کارنر ہم نے ون کیا. وہ بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے اور جس میں اوور $200,000 کی گرانٹ تھی جس میں انہوں نے سارا ڈیولپ کر کے دیا. اس میں جتنے آئی ٹی کا اکوپمنٹ جو فیسلٹیز فرنیچر فرنیشنگ سارا ان سے ہم نے کروایا. ناؤ دیٹ از ویری ایکسیلنٹ فیسلٹی ان وہاڑی اینڈ دیٹ فیسلٹی از ناٹ اونلی فار دا آور اسٹوڈنٹس بٹ پوری کمیونٹی کے لیے.
اس کا امپیکٹ ہے ینگسٹرز کے لیے کہ ان کو اس میں ٹریننگ کورسز شارٹ ٹریننگ بھی ہو رہی ہیں. اور پھر 2 کیمپسز پہ ڈیرہ غازی خان اور ملتان پہ ہم نے انگلش ایکسیس پروگرام ان سے وہ ون کیا, وہ بھی بڑا اچھا پروگرام ہے. پھر فیصل آباد کیمپس کے لیے انگلش ورکس پروگرام, یہ سارے ہی بہت اچھے پروگرام ہیں. دین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور فیڈرل منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ ان کے 2 پروجیکٹ ہم نے لیے, ایک فری لینس ٹریننگ کا ملتان میں اور دوسرا لاہور میں فری لینس ٹریننگ. یہ ایسے پروجیکٹ ہیں کہ جو بچوں میں انٹرپرینیورشپ کا اور ارننگ کا سورس بنتے ہیں. اور ابھی یہ ہمارا 4تھا بیچ آج کل چل رہا ہے, 3 ماہ کی یہ ٹریننگ ہے. ریسورس پرسن وہ پرووائڈ کرتے ہیں, انفراسٹرکچر فیسلٹیز ہم دیتے ہیں, اور اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ بچے ڈیورنگ 3 months مینی آف دیم دے اسٹارٹ ارننگ, اور بڑا فوکس قسم کا پروگرام ہے. اچھا سر, آپ نے ریسنٹلی بزنس انکیوبیشن سینٹر کا افتتاح کیا, میں اس کا قیام کیا. بزنس انکیوبیشن سینٹر کس طرح سے طلباء کو لے کے چلے گا اپنے ساتھ, اور کیا اس کے ثمرات ہیں جو اسٹوڈنٹس کو ملیں گے؟ یہ علی بہت اہم آپ نے بات کی. یہ اس میں اگین وی ور لکی کہ ہمارے جو منسٹر ہائر ایجوکیشن راجہ ہمایوں صاحب منسٹر آئی ٹی بھی تھے, اور وہ پی آئی ٹی بھی ان کے انڈر تھا. وہ ایک دفعہ ہمارے پاس آئے, یہی گریجویشن سیریمنی تھی فری لینس والوں کی. میں نے کہا جی ہمیں سپورٹ کریں اس کے لیے بھی, وہ بڑی اچھی سپورٹ ہے. اس میں بھی بلڈنگ ہماری ہے, فرنیشنگ انہوں نے کر کے دی, فرنیچر اکوپمنٹ, اور 2 ریسورس پرسن دیے ہیں, اور دے آر ویل ٹرینڈ. اور اس میں بچوں کو سٹائپنڈ بھی ہے 20,000 پر منتھ ایک انکوبیٹی کے لیے. اس میں 4 اگر اس کے پارٹنر ہیں تو وہ 4 کو ملے گا فار 6 months. وہ بڑی اچھی سپورٹ ہے. پھر وہ اسپیس ادھر اویلیبل ہے, ٹریننگ ان کی اویلیبل ہے. تو یہ ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. ہمارا جو آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس اور بزنس کے اسٹوڈنٹس, تو ان کے ساتھ ان کو انکریج کیا, ان کی ٹریننگ کرائی ان کو. تو ان کے لیے یہ بڑی اچھی فیسلٹیز ہے. کم اپ ود دیئر آئیڈیاز. اس کی بیسک ریکوائرمنٹ جو ان کی ہے پلان 9 کی, وہ تو کہتے ہیں جی کہ ایجوکیشن میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں, بندے کے پاس آئیڈیا ہو, کوئی ڈگری یا کوئی کچھ نہیں ہے. تو اس میں ہم نے ان کے ساتھ ایسے کیا جی کہ 50% بندے آؤٹ سائڈ یونیورسٹی اور 50% ہمارے اسٹوڈنٹس. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ وہ بڑا ایک کمپیٹیٹیو پروسیس ہے. وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں, اس میں پھر ججز آتے ہیں 2 لیول پہ, اور وہ سارے نہ ہمارے اختیار میں ہیں نہ ان کے اختیار میں, آؤٹ سائڈ لوگ آتے ہیں. تو ریئل جو تھرڈ پارٹی اس کی ججنگ کر کے اچھے بچے آگے آ کے جو سیریس ہیں, تو وہ ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا. اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جی اس کے ہماری ینگ جنریشن کے لیے بڑی اچھی ایک اپارچونیٹی ہے. اور ایک تو جہاں جہاں سے ہمیں جہاں سپورٹ ملتی ہے, ایک عمل اکیڈمی ہے, وہ ٹریننگز کروا رہے ہیں. وہ ہم یواس میں ان سے کرواتے تھے, تو وہ بھی ایسے ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, دوسرے اسٹوڈنٹس بھی, ہم اسپیس دیتے ہیں, ٹرینرز ان کے آتے ہیں, وہ بھی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, بچوں کے سافٹ سکلز کے لیے. تو اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹیز, اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں. اور ایک میرے آنے سے پہلے پروجیکٹ ہوا تھا ایچ ای سی کا, اس کے اندر ہم نے ایک اکیڈیمک بلاک بنایا, آڈیٹوریم بنایا, ایک لائبریری 3 story وہ بنی, اسٹوڈنٹ سروس سینٹر بنا. اس کے بعد پھر یہ پچھلی گورنمنٹ میں کامیاب جوان پروگرام آیا, اس کی فیسیلیٹیشن دی. تو الحمدللہ اسٹوڈنٹس کے لیے کافی ساری فیسلٹیز ہیں جو گورنمنٹ کی سپورٹ سے
پروونشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ سے اور ود دا کولیبریشن، کیونکہ یو نو کہ آج کل جو بز ورڈ ہے پروگریس کا وہ ہے کولیبریشن، کہ سنگل کوئی کچھ نہیں ہے. جیسے آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ میڈیا میں ہے، میری اسٹرینتھ دوسری ہے، سٹ ٹوگیدر ٹیم ورک اس کا پروگریس ہو سکتی ہے. جیسے سر یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا جو مین موٹو ہے، بیسک فنکشن ہے ٹیچرس کی ٹریننگ، ٹیچرس کو پروڈیوس کرنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اساتذہ کی جو ٹریننگ ہے وہ کس حد تک امپورٹنٹ ہے، اور کیا وہ ہر گزرتے دور میں اس کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی بیسڈ نئے پیڈاگوجیز آنے چاہیے، میتھڈ آف ٹیچنگ آنا چاہیے؟ اس میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کیسے اپنا یہ آپ نے بہت ہی اہم بات سوال کیا کہ وتھ ٹائم جو کرنٹ پریکٹسز ہیں، جیسے کووڈ ہے، کووڈ میں کیا کیا چیزیں ریویل ہوئی، ٹیکنالوجی کا یوز، اسمارٹ کلاس رومز، دوسرے گوگل کلاس روم، یہ وہ. تو اس کا ہمارے جو جتنے بھی کورسز ہیں نا، جتنے بھی ڈگری پروگرامز ہیں نا انڈر گریجویٹ کے، اس میں 4 کورس وہ ٹیچرز ٹریننگ والے ہیں. اس میں کریکولم ڈیولپمنٹ ہے، اسیسمنٹ ہے، پیڈاگوجی ہے، یہ سارے اس کے اوپر 4 کورسز ہیں. تو ان اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ کے لیے ہم اسکولس میں، ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز میں بھیجتے تھے. اب ہم نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کیمپس پہ ایک میڈیا لیب ڈیولپ کر رہا ہے کہ وہ بچے ضرور کیمپسز پہ بھی جائیں، لیکن ادھر آ کے اپنے لیکچرز بھی ریکارڈ کریں. ان کی اسیسمنٹ جو ہے وہ ان لیکچرز کے بیسس پہ ہو کہ جی دے شوڈ بی مارکیٹ ریڈی. کہ جی اگر فار انسٹنس کسی نے پیچھے ہم نے ایک یہ شاہ نور اسٹوڈیو والوں کے ساتھ ایک ایم ایو کیا، ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ جی ہم جو یورپ اور نارتھ امریکہ میں پاکستانی ہیں ان کے بچوں کو کے لیے کوئی کریکولم اور وہ ویڈیوز ڈیزائن کرنی ہے کہ ان کو اردو سکھانے کے لیے. تو اس میں ٹیکنالوجی کا کمپوننٹ ان کا تھا، یہ باقی جو اس کے کنٹینٹ اور سارا کچھ وہ ہم ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے گریجویٹس کے لیے بھی بڑی اپارچونیٹی ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے اف یو آر ایفیشینٹ ان ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن اینڈ نالج، تو آپ آن لائن اکراس دا ورلڈ کہاں بھی ٹیچ کر سکتے ہیں. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ جاب دیکھنی پڑے. اس پہ اسلامیات ہے، اردو ہے، انگلش ہے، میتھمیٹکس ہے، سارے سبجیکٹس میں یہ ڈیمانڈ ہے. اس کے اوپر اب ہمارا فوکس ہے. ہماری بڑی لرننگ ہوئی وہ شاہ نور اسٹوڈیو والوں کے ساتھ جو پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی، اور یہ جو ہم میڈیا لیبس بنا رہے ہیں. پھر ایک اور کمپوننٹ ہے ہمارا ٹیچرز ٹریننگ کا، وہ جو کالجز کے ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ کا. تو وہ ہم پہلے بھی کرواتے تھے، پھر کووڈ آ گیا، پھر آن لائن پہ چلے گئے. پھر یہ ابھی جو ریسنٹلی سیکٹری صاحب آئے ہیں ان کا بھی بڑا انٹرسٹ تھا کہ ہم سارے اس سسٹم کو ڈیجیٹلائز کریں. تو وہ ان کے ساتھ ہماری 2 میٹنگز ہو گئی ہیں. پلان ہم نے تیار کر لیا ہے کہ ہاؤ وی کین آفر دیز سروسز ٹو دا گورنمنٹ آف پنجاب. کہ جی یہ سارا ہم بجائے اس کے کہ گورنمنٹ نوٹیفائی کرے کہ جی یہ بندے اب ٹریننگ لیں گے، یہ کریں گے، ہم وہ اس کو آن لائن کر دیں. اس کا سارا ایک ویب پیج بنا دیں گے ٹریننگ، اور اس بندے کو پتہ، اور وہ سرٹیفکیشن ہوگی کہ انڈکشن ٹریننگ والی، پروموشن ٹریننگ والی. اس کا ابھی ہم نے پلان ان کا بنا کے دیا ہے کہ جو اس کی سرٹیفکیشن رکھیں، اس بندے کو وہ موقع دیں، وہ گھر بیٹھے کرے، ویکینڈ پہ کرے. اور اگر وہ نہیں اس نے 1-2 لیکچر لیے ہیں، نہیں پاس ہو سکا، دوبارہ لیکچر لے. جب تک وہ اس قسم کا سسٹم بنا کے دے رہے ہیں کہ جی وہ جہاں بھی بیٹھا ہے اسے یہ نہ ہو کہ جی لاہور آ کے ٹریننگ
کرنی پڑے. کچھ کمپوننٹ ہے جو ہے لیکن میجورٹی جو ان کا اسٹیشن بیسڈ فیسلٹیز ہیں, اسٹیشن بیسڈ فیسلٹی دی ہے, تو اس کے اوپر ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں. اور ہم نے وہ بھی اسٹڈی کیا ہے جو انصاف اکیڈمی آپ نے دیکھا ہوگا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, تو وہ بھی ایک اچھی بہت اچھا ایکٹیویٹی تھی. تو ہم نے ان ساری چیزوں کی بیک جو ہے وہ آپ کے سافٹ ویئر ہے. تو ہم نے جو سب سے اہم کام کیا کہ اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنایا, کہ ہمارا پہلے ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا, ان سے یہ سپورٹ لے رہے تھے یونیورسٹی مینجمنٹ سسٹم. پھر ہم وی ور لکی کہ ہمارے ایک فیکلٹی پی ایچ ڈی کر کے آئے سافٹ ویئر میں, اور اس کا ہینڈ آن اور سارا ایکسپیرینس تھا. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بندے ڈھونڈنا سب سے اہم کام ہے. تو ان کو ہم نے یہ لیڈرشپ پوزیشن دی اور انہوں نے پھر اپنی ٹیم لی, ٹیم ڈیولپ کر کے پھر اس سال جو ہم نے ایڈمیشن کیا وہ اپنے سارے سسٹم پہ کیے, اپنے یونیورسٹی مینجمنٹ سسٹم کے اوپر, اور ایکسیلنٹ اور ٹربل فری کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر ہیں, جیسے یہ میں اسٹوڈنٹس کا کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی اسیسمنٹ ہے کہ وہ اپنے لیکچرز کو کیسے دیکھیں, یہ جتنے سافٹ ویئر ہیں. پھر ایک یونیورسٹی بابا گرو نانک, ان کے وائس چانسلر صاحب کو ہم نے, ان کے پاس کچھ فیسلٹیز نہیں تھی, ہمارے پاس بیٹھتے تھے, ان کو ہم نے وہ دی فیسلٹی, ایڈمیشن کی, ریکروٹمنٹ کا سافٹ ویئر بنا کے دیا. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز فیسیلیٹیٹر کا رول بھی پلے کر رہی ہے یونیورسٹی. نہیں وہ دیکھیں جو ہمارے پاس ہے, یو ای ٹی نے بہت اچھا ERP ایک بنایا ہے جو اکاؤنٹس کا سافٹ ویئر, اوریکل اور دوسرے پروفیشنل سافٹ ویئر ہیں, لیکن وہ اتنے یوزر فرینڈلی نہیں ہے یونیورسٹی سسٹم کے لیے, بزنسز کے لیے. تو وہ ہم نے یو ای ٹی سے لیا. جو چیزیں لوکل اور ہمارے اس کے مطابق ہوں گی اس کا بینیفٹ لینا چاہیے. اچھا سر, آپ کو ماشاءاللہ 10 سال سے زائد سال کا تجربہ ہو گیا وائس چانسلرشپ کرتے ہوئے, یونیورسٹی ویٹنری سائنسز میں بھی, یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں بھی. بطور وائس چانسلر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی یونیورسٹی کو اپنی عالمی سطح کی رینکنگ کی بہتری کے لیے کن کمپوننٹس کو, کن عناصر کو بہتر کرنا چاہیے, اور کیا یہ رینکنگ کا جو یہ معاملہ ہے کہ یہ کوئی اس میں صداقت بھی ہے کہ یہ صرف گورکھ دھندا ہے اسٹیٹسٹکس کا؟ دیکھیں, میں یہ یونیورسٹی میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا, وہ جیسے میں نے پہلے کہا, وہ آپ کی فیکلٹی ہے. اور فیکلٹی کو امپاور کرنا, اور فیکلٹی کو یہ اس طرح لے کے آنا کہ دے شوڈ تھنک دیم سیلف. یہ نہیں ہے کہ جو اوپر سے آ گیا ہے وہ کرنا ہے. کنسلٹیشن پروسیس میں, کیونکہ ایک جو لیکچرر ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں نے میری یہ روٹین ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سب کو بٹھا کے ان سے میٹنگز کرتے ہیں, ان سے انپٹس لیتے ہیں. ہاؤ وی کین امپروو آور سیلف, واٹ آر دا شارٹ کمنگ, واٹ آر دا ایشوز, واٹ آر دا ریکوائرمنٹس. تو یہ یونیورسٹی سسٹم میں لوگوں کو امپاور کرنا, بجائے کہ سارے فیصلے میرے پاس آئیں. پرو وائس چانسلر ہے, ڈینس ہیں, چیئر پرسنز ہیں, ان کو امپاور کیا کہ دے شوڈ ڈیسائیڈ. اور اگر ان کو ہم امپاور کریں گے تو اس کے ریزلٹس بڑے اچھے آتے ہیں. اگر ہم وہ چاہتے ہیں نا جی کہ ہم سینٹرل سے کنٹرول کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ہمارا کام ہونا چاہیے وائس چانسلر کا, ایک فیسیلیٹیٹر کا. آپ بیٹھیں سٹارٹ میں, اپنا ویژن بنائیں, اور ویژن کے مطابق لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ یہ کام ہم نے کرنے ہیں. اس کام میں پھر آپ انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کریں, انہیں اٹانومی بھی دیں, اور ان سے پھر پوچھیں بھی کہ جی کیا پروگرس ہے. KPIs ڈیفائن ہو, تو وہ ایک طریقہ ہے. تو اگر ہم ان کے پیچھے ہی پڑے رہیں, یا ڈیسیژن ہم نے کرنے ہیں
ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا تو پھر وہ اس کی آؤٹ پٹ نہیں آتی. اور جیسے آپ نے رینکنگ کا کہا، یہ دیکھیں یہ ایک ورلڈ اوور کمپیٹیٹیو پروسیس ہے اور اس کی ایک ویلیو ہے. وہ جو یونیورسٹیز رینکنگ میں پاکستان کی بھی جو آئی ہیں وہ ایسے نہیں آئی. اس کے پیچھے ایک پورا ہوم ورک تھا. اس کی جو ریکوائرمنٹس تھی پبلیکیشن کی، یونیورسٹی ریپیوٹ کی، ان کے سسٹمز کی، گورننس کی، وہ سارے مائل سٹونز انہوں نے عبور کیے، اس پہ کمپیٹ کیا تو پھر وہ آئے. یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں بھی پہلے رینکنگ کی طرف توجہ نہیں تھی. ہم نے آ کے ڈیٹا دینا شروع کیا. پہلے امپیکٹ رینکنگ میں 2 سال سے آ رہے ہیں. وہ 1000 پلس میں ہے لیکن آنا تو شروع ہوا نا. ابھی جیسے یہ ریسرچ کیا ہوگی، پھر انفارچونیٹلی المنائی ایسوسیشن نہیں تھی. المنائی ایک آپ کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. وہ ہم نے المنائیز کو ڈھونڈنا بھی شروع کیا ہے اور اس سال پہلے ہم نے المنائیز ایسوسیشن کی گیٹ ٹوگیدر بھی کی اور 20 ایئر سیلیبریشن بھی ساتھ کی. اور کیونکہ وہ امپلائر جو ہے ان کا بڑا رول ہے اس رینکنگ میں. اور ہمارے جو اگر ہمیں المنائی کی ٹریکنگ نہیں ہوگی تو سرپرائزنگلی بڑے ہم نے المنائی اپنے ڈھونڈے اور ان کو آن بورڈ کیا اور ان سے اسکالرشپس بھی لیے. 100+ اسکالرشپس ابھی الومنائی سے 1 سال میں آنے شروع ہو گئے. تو یہ ان چیزوں کو اور ان کی پھر رینکنگ میں بھی ویلیو ہے کہ آپ کا الومنائی نیٹ ورک ہے. ایک باقاعدہ آفس اس کا بنایا ہے الومنائیز کا اور ان کا ڈیٹا بیس، ان کو ڈیلی بیسس پہ جو یونیورسٹی میں ہو رہا ہے وہ ان کو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں. جہاں سے ان کی انپٹ چاہیے وہ بھی لیتے ہیں اور ان کو آن بورڈ بھی کرتے ہیں. سر ایک کویسچن یونیورسٹی کے حوالے سے اور آپ کی ایڈمنسٹریشن سکلز کے حوالے سے ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے مزاج میں یہ سختی یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں ہم نے دیکھی ہے یا ویٹنری یونیورسٹی میں بھی ایسے ہی جو تھی وہ پائی جاتی تھی؟ یہ ایک نیچرل ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ورکنگ کیپیسٹی کم ہے لوگوں کی؟ نہیں، نیچرلی کہہ لیں بس. وہ عادت ہے کہ پرفیکشن ہونی چاہیے. جب وہ نہیں ہوتی تو پھر طبیعت ورکنگ پرفیکشن موڈ ہونا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے کہ وہ ڈسپلن میں آپ کمپرومائز نہیں کرتے. ڈسپلن وہ والد صاحب سے سیکھا ڈسپلن کہ 8 بجے کا ٹائم ہے تو 8 بجے پہنچنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس پہ کمپرومائز کوئی نہیں. سر بریفلی سر ایچ ای سی پاکستان سے آپ کو کس طرح کی سپورٹ مل رہی ہے اور فیوچر میں آپ کس طرح سے ایچ ای سی کے ساتھ چلنا چاہیں گے؟ کس طرح کی آپ کو ہیلپ؟ ایک تو جی جو سب سے اچھی بات ہوئی ہے کہ اپنے جو نئے چیئرمین ایچ ای سی ہیں ان سے ایک ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، کانفیڈنس لیول ہے. ہی از امنگ اس اور یہ بہت بڑی بات ہے. ہی از اپروچیبل. He is available on text, he is available on phone, he is available on email. تو وہ بہت اچھی بات ہے اور یہ ایک سب سے بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اور انہوں نے بھی جو وہ ابھی یہ انڈر گریجویٹ پالیسی میں وہ انہوں نے بھیجی اب سب کو. ہم نے پھر اپنی ڈینس کمیٹی میں لے کے گئے اپنے سینئر کو سارے اس میں دیکھ کے. آج ہی ان کی 7 نومبر ان کی لاسٹ تھی اپنے سجیشنز کی. انہوں نے ہم سے سجیشنز لی. پہلے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا، پالیسی آتی تھی وہ کہتے تھے جی اس کو کرنا ہے. تو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو گراؤنڈ پہ لوگ کام کر رہے ہیں، دے نو بیٹر کہ جی وچ از بیٹر فار امپروومنٹ. کہ ہم ادھر بیٹھ کے اگر یو ایس اے کی باتیں کریں گے نا تو وہ امپلیمنٹ کرنے پاسبل نہیں ہوگی. تو ایچ ای سی سے ہمیں بڑی سپورٹ ہے. ہمیں جیسے میں نے کہا ایک ڈپارٹمنٹ کی فنڈنگ ملی، پھر ہمیں
آئی ٹی کی پیلی. پھر ایک ہم نے اسمارٹ کلاس روم پروجیکٹ ہے, وہ ہم نے بٹوین ملتان اینڈ لاہور کیمپس اسٹیٹ آف دی آرٹ کلاس اسمارٹ کلاس روم بنایا. ٹیچر ادھر لیکچر دیتا ہے اور اس کا انٹریکٹیو لیکچر ہے ملتان والوں کے ساتھ بھی اور ادھر والوں کے ساتھ. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی 10 پی ایچ ڈی پروگرام, 29 ایم فل پروگرام, تو یہ تھینکس ٹو ایچ ای سی اور ان کے سارے. میں نے تو ان کا لیٹر آف اپریسیشن بھی لکھا تھا ویس صاحب کو اور ان کے چیئرمین کو جی, کہ جتنا ڈیجیٹلی اور جتنی اسپیڈ سے انہوں نے ہمیں یہ سپورٹ کیا. نہ کرتے تو ہم سارا کچھ لے کے بیٹھے رہتے, وہ ہم نہ پروگرام بھی نہ یا وہ ایکسیس ہی نہ دے سکتے. تو ہمیں الحمدللہ اچھا رسپانس مل رہا ہے. اس میں شاید یہ بھی ہے کہ ایک ہسٹری ہو گئی ایچ ای سی کے ہر سٹاف سے کام کرنے کی. تو مجھے تو کوئی نہیں ہوتا, میں اس میں اگر فون اٹھاتا ہوں ورکنگ ریلیشن بن گیا. ورکنگ ریلیشن بن گیا. سر لاسٹ کوسچن سر, اپنے فیکلٹی کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ آل دو دیر از نو ڈاؤٹ کہ کمپٹیشن بڑھا ہے, اور کمپٹیشن ڈگری کے ساتھ آپ کو سافٹ سکلز کی بہت ضروری ہے, کانفیڈنس لیول کو بلڈ کرنے کے لیے. اور اس کے لیے جو جتنی بھی آپ کی سوسائٹیز ہیں, اسپورٹس ہیں, یا جتنے پروگرام میں نے بتائے ہیں, ان کے اوپر ضرور توجہ دیں. تو آپ کی سی جی پی اے بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ چیزیں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو امپلائر ہے وہ دیکھتا ہے جی کہ ہاؤ کانفیڈنٹ یو آر, ہاؤ پرابلم سالونگ میں آپ کا کیا ہے, اور یہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا بہت اہم ہے. اور دوسرا, ڈونٹ بی اوور کہ جی یہ مل جائے یہ مل جائے. آپ کا فوکس کہ جی ویئر یو وانٹ ٹو گو, اور اس کے ساتھ پھر آپ کی ڈیڈیکیشن, آنیسٹی اور ہارڈ ورک, اس کے بغیر کچھ نہیں ملتا, وہ امپورٹنٹ ہے. اور ٹیچرز کے لیے میرا یہ ریکویسٹ ہے, میں انہیں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ یہ جو سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں یہ میرے اپنے بچے بیٹھے ہیں. جس طرح ہم چاہتے ہیں جی کہ ہمارے بچے گرو کریں, وہ ایکسیل کریں اپنے اپنے فیلڈ میں, اور جو پیار ہم انہیں دیتے ہیں سملرلی آپ سمجھیں کہ جی یہ بھی ہمارے بچے ہیں. ایک چیز آپ سمجھ لیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. زیادہ تر ہمیں پرابلم آتے ہیں جی ایٹیٹیوڈ کے, دوسرے ایشوز. تو اگر یہ ہم مائنڈ میں یہ چیز آپ سمجھ لینا جی کہ سامنے جو بیٹھے ہیں یہ میرے اپنے بچے ہیں, سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہمیں ہمارے ٹیچرز نے بڑا پیار دیا, ہم اسکول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک جس ٹیچر سے پڑھے, انفارچونیٹلی اب وہ بانڈنگ جو ہے نا کم ہوتی جا رہی ہے. ٹیچر بھی بڑا مصروف ہے اور اسٹوڈنٹ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. اس کو ہم نے واپس لے کے آنا ہے کلاس روم میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, جیسے وائس چانسلر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا نے بتایا کہ اساتذہ اور طلباء کے درمیان جو ایک بانڈنگ ہے, جو ایک تعلق ہے, اس کو دوبارہ سے قائم ہونا, اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے, جس کی وجہ سے بہترین معاشرے میں جو ہے یہ نسل پروان چڑھ سکے گی. آج کے پوڈ کاسٹ میں اجازت دیجیے. ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا کے, جنہوں نے ہمیں وقت دیا. اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ, نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.